الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حيان عثمان وقواهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسولي اللهم اغفر لعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فإن بغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم وسلطان دين الله في الأرض من هان سلطان الله في الأرض يهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وتم أكبر والله يعلم ما تصنعون. محترم سامعین کرام، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ. غور سے سماعت کیجیے، آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے آقائے دو جہاں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سال بھر میں دو عیدیں عطا فرمائے. ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ کا معنی ہے قربانی کی عید. عید الاضحیٰ قربانی کی عید. ہر انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی قربانیاں دیتا ہے کچھ پانے کے لیے. ایک انسان مال دولت کمانے کے خاطر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے محبوب وطن کو چھوڑ کے دوسرے ملک چلے جاتا ہے. مال کے لیے بہت ساری اپنے افراد کی قربانی دیتا ہے. ایک نوجوان اپنے صحت کو مینٹین رکھنے کے خاطر بہت سارے کھائی جانے والی چیزوں کی قربانی دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے تاکہ میرا صحت برقرار رہے. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ، اچھا پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، اچھی رینک حاصل کرنے کے خاطر، اچھے مارکس لانے کے لیے دن رات ایک کر کے اپنے آرام کی، اپنی نیند کی، اپنے دوستوں کی وہ قربانی دیتا ہے تاکہ مجھے اچھا رزلٹ آئے. ایک مومن دن بھر میں 5 وقت نماز کے لیے وقت کی قربانی دیتا ہے، نیند کی قربانی دیتا ہے، اپنے بزنس کی قربانی دیتا ہے، وقت نکال کے مسجد پہنچتا ہے. جب رمضان آتا ہے تو ایک مومن اللہ کے خاطر اپنے پیاس، اپنی بھوک کی قربانی دیتا ہے. زکوٰۃ کے نام پر اپنے مال کی قربانی دیتا ہے. حج کے نام پر اپنے مال اور اپنے راحت کی قربانی پیش کرتا ہے. اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ جانور کی قربانی اللہ کے لیے دیتا ہے. اب سوال یہی، اللہ تعالی ہم سے دن میں 5 مرتبہ نماز کے ذریعے سے قربانی چاہتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ رمضان کے نام پر، زکوٰۃ کے نام پہ، حج کے نام پہ، قربانی کے نام پہ یہ قربانیاں چاہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ آخر کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بس یہ چاہتے ہیں میرا بندہ میرا رہے، میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جائے.
قربانی کا معنی ہی ہے اللہ سے قریب کرنے والی چیز. اب سوال یہ ہے ہم یہ تمام اعمال کرنے کے بعد اللہ کے قریب ہوئے ہیں یا نہیں؟ جب بندہ صحیح معنی میں اللہ کے قریب ہو گیا تو پھر اسے گناہ کرتے ہوئے اس کا دل کانپنے لگتا ہے. صحیح معنی میں قریب ہوا تو علامت یہ ہے گناہ کرتے ہوئے کانپ جاتا ہے. اگر گناہ کرتے ہوئے ہمارا دل کانپ نہیں رہا ہے مطلب یہ ہے ہم قریب ہوئے ہی نہیں. پھر ہماری مثال ایسی ہے عمل تو کرے قریب ہوئے پھر یو ٹرن لے لیے. مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کھاٹ بنا مشکل کام ہے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگے کھاٹ بنا پوری بننے کے بعد پھر کھول دیا تو اسے کیا کہیں گے؟ سمجھدار کہیں گے؟ نادان کہیں گے؟ ایک آدمی لاکھوں کے پیسے خرچ کر کے ایک عمارت کھڑا کیا. عمارت بننے کے بعد اپنے ہاتھوں سے بلڈوزر لا کے اسے گرا رہا. اسے کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے؟ تو ہماری مثال ایسے ہی نمازوں کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں, رمضان میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں, زکوٰۃ سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں, جانور کی قربانی سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. پھر ہم یو ٹرن میں لے کے واپس آ جاتے ہیں. پھر ہم یو ٹرن لے لیتے ہیں, نہیں ہم کو اللہ کی قریبی نہیں چاہیے, ہم کو دوری چاہیے. اللہ کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑو, میری طرف دوڑ کے آ جاؤ, قریب ہو جاؤ. ایک بزرگ یہ بات کو ایک مثال سے سمجھائے کہ بچپن میں اپنی ماں سے چھپنے کا کھیل کھیلتا تھا. بچے چھپنے کا کھیل کھیلتے ہیں, چھپتے ہی جو پہلے دیکھ لیتا وہ جیت جاتا ہے. تو اپنی ماں سے میں جب چھپنے کا کھیل کھیلتا تو اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی میں دور جا کے چھپتا تھا تاکہ میری ماں کو تلاش کرنے میں ٹائم زیادہ لگے. لیکن میری ماں بالکل قریب چھپتی تھی تاکہ مجھے تلاش کرنے میں ٹائم نہ لگے, تکلیف نہ ہو. یعنی میری ماں ہارتی تھی, میں جیتتا تھا. تو بزرگ فرماتے ہیں بڑا ہونے کے بعد یہ چھپنے کا کھیل میں اللہ کے ساتھ کھیل رہا ہوں. میں تو دور چلے جا رہا ہوں, میرا رب تو مجھ سے قریب ہو رہا. جیسے ماں بچے کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں, ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندے کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں, لیکن بندہ تکلیف خریدنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اس کے شہرک ایک رگ ہوتی ہے, اس کا تعلق دماغ اور دل سے ہوتا ہے. اگر وہ کٹ گئی پھر انسان نہیں بچتا. دماغ دل کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, انسان فوراً مر جاتا. تو اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے بتا رہے تمہاری جو شہرت جو تم سے جتنی قریب ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب اس سے بھی زیادہ سمجھانے کے لیے دوسرے الفاظ نہیں ہیں, تو اللہ نے سمجھانے کے لیے خاطر بتایا علم کے حساب سے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ کتنے قریب ہے محسوس کر سکے, ہر انسان محسوس کرتا ہے چاہے گنہگار بھی کیوں نہ ہو. یہ جو دل دھڑک رہا ہے کون دھڑکا رہا ہے؟ اللہ کی ذات. 1 سیکنڈ کے لیے دھڑکنا بند ہو جائے انسان فوراً موت کے منہ میں چلے جائے. خون جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے کون دوڑا رہا ہے؟ ہماری آنکھوں میں جو دیکھنے کی صلاحیت ہے کون دکھا رہا ہے؟ زبان بول رہی ہے کون بلوا رہا ہے؟ قدم اٹھ رہے ہیں چل رہے ہیں کون چلا رہا؟ تو انسان محسوس کر سکتا ہے. انسان خود بخود کچھ نہیں کر سکتا, کرنے والی ذات اوپر کی والی ہے. انسان محسوس کرے تو پھر انسان اللہ کے قریب ہونے کی اسے فکر ہوگی. انسان محسوس ہی نہیں کر رہا ہے, غیروں کی طرح اٹھنا سو جانا کمانا کھانا پینا اسی میں جا رہے, دماغ اللہ کی طرف نہیں پھیر رہا, تو پھر اللہ کی ذات اسے محسوس نہیں ہوگی. اللہ کی کتنا قریب ہوا اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ پورے سال ہم سے اعمال کرا رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں مجھ سے قریب رہو. تم قریب آنے کے بعد یو ٹرن مت لو, لیکن ہم تلے ہوئے ہیں, ہم یو ٹرن لیں گے. اللہ معاف کرے. عزم کرے کہ میں ہر عمل کے ذریعے سے اللہ کے قریب بنوں گا. بس ارادہ کرنا ہے, کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کوششوں کو کامیابی میں پھیر دیتے ہیں. ارادہ نہیں, کوشش نہیں, پھر اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب نہیں رکھیں گے. غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا کو ہر دن 7 مرتبہ پڑھنا ہے. دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جب تو نے مجھے ہدایت سے نواز دیا, اس کے بعد مجھے ہدایت سے مت ہٹا. جب تو نے مجھے ایک مرتبہ اپنے سے قریب کر لیا, اس کے بعد دور مت کر. یہ دعا کو ہر دن پڑھتے رہنا ہے.
اتنا پڑھنا تاکہ موت کے وقت ہدایت پر، ایمان پہ موت آ جائے. تو اللہ تعالیٰ قربانیوں کے ذریعے سے ہم سے یہی چاہتے ہیں. جب بندہ اللہ کے قریب ہو گیا پھر اسے اپنی جان دینے کے لیے، اللہ کے لیے جان دینے میں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا. حضرات صحابہ اپنی جان آسانی کے ساتھ قربان کرتے تھے، سولی پہ چڑھتے تھے، کہتے تھے فزت بربکم الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. آدمی جان دے رہا ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ ناکام نہیں کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قریب پہنچ چکے تھے. ان کے لیے سمندر میں گھوڑے دوڑانا آسان تھا، حالانکہ سمندر کے قریب ہم جائیں تو ڈر جاتے ہیں، لیکن وہ گھوڑے دوڑا کے چلے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قریب پہنچ چکے تھے. کھولتے ہوئے تیل میں ان کے چھلانگ لگا کے اپنی جان دینا آسان تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے قریب پہنچ چکے تھے. ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب ہی ہے خلیل اللہ، اللہ کے اتنے قریب کہ آگ میں چھلانگ لگا دی، لیکن آگ کچھ بھی اثر نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قریب پہنچ چکے تھے. کہ اللہ کے لیے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پہ، اللہ کے حکم پہ اس وادی میں چھوڑ کے آئے جس وادی میں پینے کے لیے خطرہ پانی موجود نہیں تھا، کھانے کے لیے کوئی درخت نہیں تھا اس کا پھل کھانے کے لیے، لیکن ان کو اللہ کے پر بھروسہ تھا. میرا رب کا حکم ہے، میں یہاں رکھوں گا، یہاں چھوڑ کے آؤں گا، اللہ میرا رب ضائع نہیں کرے گا. اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو، جو بڑھاپے میں بہت تمناؤں کے بعد، بہت دعاؤں کے بعد، بہت ارمانوں کے بعد پیدا ہوئے تھے، اسماعیل علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے. جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے ہر طرح کی قربانی دینا آسان. جب ہم قریب نہیں ہیں تو پھر ہمارے لیے صبح کی نماز پڑھنا بھی مشکل. جب ہم قریب نہیں ہوئے تو ایک حصہ قربانی کا دینا بھی مشکل. دل پر بہت شاق گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے، اتنے پیسے ضائع ہو جائیں گے. وہی پیسے گناہ میں اڑانے میں کوئی دشواری نظر نہیں آتی، تکلیف نہیں ہوتی. دین کے نام پہ، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے میں بہت تکلیف محسوس ہوتی. وجہ کیا؟ ہم قریب نہیں ہوئے. جبکہ اللہ ہم سے ہر دن قریب کرنا چاہتے ہیں، نماز کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، ان قربانی کے اعمال کے ذریعے سے. تو ہم میں سے ہر ایک آدمی ارادہ کرنا، میں جو بھی اچھا کام کروں گا اس کے ذریعے سے میں اللہ کے جو قریب بنتا ہوں وہاں سے میں یو ٹرن نہیں لوں گا. تو اس لیے اللہ سے ہم کو مدد مانگتے رہنا ہے. جو دعا بولا ہوں دعا سیکھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اتنا قریب کر لیں گے پھر وہاں سے ہم دور نہیں آئیں گے انشاءاللہ. یہ مختصر باتیں رہی. اب 3-4 باتیں قربانی کے تعلق سے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا. ایک صحابی جانور کو لٹا کے چھری تیز کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام دیکھے تو ناراض ہوئے، کہنے لگے کیا تم جانور کو 2 مرتبہ مارنا چاہتے ہو کیا؟ ایک تو ذبح کرے گا تب تو اس کی جان جائے گی، اس سے پہلے تم اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہو، وہ دیکھ کے ڈرے گا، اس سے پہلے یہ آدھا اندر سے مر جائے گا. تو 2 مرتبہ مارنا ہوا. اسے جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا. نبی علیہ السلام ان کو بولے کہ اس سے پہلے ہی تم نے تیز کیوں نہیں کر لی چھری؟ تو چھری پہلے ہی سے تیز رکھنا. کند چھری سے، موتلی چھری سے ذبح نہیں کرنا، اس میں جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. نبی علیہ السلام یہ بھی بولے اپنی چھری کو تیز کر لو اور جانور کو راحت پہنچاؤ. تیز چھری سے ذبح کرنے میں جانور کو راحت ہے، کند موتلی چھری سے ذبح کرنے میں جانور کو تکلیف ہوگی. ایک بات. دوسری بات، جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کرنا. لیکن یہ عمل بہت زیادہ قربانی کے دنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جانور کے سامنے جانور کو ذبح کرتے ہیں، خصوصاً بڑے جانوروں کے سامنے ذبح کرتے ہیں. چھوٹے جانوروں کو ایسا ہی کرتے ہیں. اہتمام کیجئے 2-3 جب بکرے ذبح کر رہے ہیں تو درمیان میں کوئی پردہ رکھیے یا کوئی دوسری پلیس بدلیے. تو بہرحال کوئی بھی کام کیجئے، جانور کے سامنے جانور ذبح نہیں ہونا. ہمارے سامنے کسی انسان کو گردن اڑائے تو کیا ہم تکلیف ہوگی؟ نہیں. صرف دیکھ رہے ہیں تو کتنا ڈریں گے، دہشت طاری ہو جاتی. حالانکہ قتل دوسرا ہو رہا لیکن دیکھنے کا بھی اثر ہوتا. اس لیے جانور کے سامنے جانور ذبح ہوا، جانور دیکھیے اسے تکلیف زیادہ ہوتی. اور دین ہمیں جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیتا ہے، سختی کرنے کا نہیں. ایک صاحب کے اپنے جانور کو ایک روم میں باندھ کے رکھے تھے، جب وہ کھولے تو دوڑ گیا. تو صحابی دوڑتے ہوئے جا کے اسے پکڑے اور کھینچ کے لائے. کیسے کھینچ کے لائے؟ ایسا نیچے ڈال کے ان کے ٹانگوں کو پکڑے تو کھینچ کے لائے. یعنی یہ رویہ صحیح نہیں تھا.
اس میں جیسے سختی کی بات نبی علیہ السلام دیکھے تو ناراض ہوئے، ایسا کیوں ایسا کھینچ کے لے جا رہے ہو، اسے اس کے ساتھ نرمی کرو. تو جانور کو جب ہم لٹاتے ہیں تو نرمی کے ساتھ لٹانا. جیسے پہلوان لوگ جب وہ کشتی کرتے ہیں، وہ WWF وغیرہ میں دیکھے ہوتے ہیں، جیسے اٹھا کر نیچے پھینکتے ہیں، ایسا پھینکنا نہیں جانور کو، نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ ڈالنا، وہاں بھی رحم دکھانا. ایک صحابی بولے اللہ کے نبی میں جانور جب ذبح کرتا ہوں تو میرے دل پہ رحم آ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ بھی تم پہ رحم کرے گا. تو رحم دکھانا ہے وہاں، نئی پن کے ساتھ ایک دم نرمی کے ساتھ اسے لٹانا ہے. اب بڑا جانور ہے چونکہ وہ طاقت میں زیادہ ہوتا ہے، وہاں سختی دکھانا ورنہ وہ نہیں لڑکتا. تو چھوٹے جانوروں کو پیار کے ساتھ نرمی کے ساتھ لٹانا ہے. تو یہ 2-3 باتیں. اسی طرح جانور ذبح ہونے کے بعد فوراً کھال نہیں اتارنا. لیکن قصاب لوگ یہ بات نہیں مانتے، ان کی اتنی جلدی ہوتی ہے، جلد وہ نکالنا چاہتے ہیں، جلد کام کر کے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں. ان کو سمجھا بجھا کر یا کچھ پیسے زیادہ دے کے یا کسی باتوں میں ان کو مشغول رکھ کے فوراً کھال اتارنے نہیں دینا. کم سے کم 5-6 منٹ کا وقت تو گزرنے دینا. جانور اچھی طرح جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا خون پورے کا پورا باہر آ جاتا ہے، اس کے بعد جانور کو ذبح یہ کرنا. اسی طرح جب جانور ذبح کرتے ہیں تو 4 رگیں ہوتے ہیں، چاروں کا کٹنا ضروری ہے. اگر 3 کٹتے ہیں تو بھی چلتا ہے کام، 2 کٹے تو پھر جانور مردار ہو جائے گا، حرام، جائز نہیں. یہ بھی یاد رکھ. جانور جب ذبح کرتے ہیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نئے ہوتے ہیں، کاٹنا نہیں آتا، اس لیے آدھا کاٹتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پھر دوسرا آدمی آ کے ہیلپ کرتا. اس طرح دوسرا آدمی آ کے جب ہیلپ کر رہا ہے اسے بھی بسم اللہ اللہ اکبر اللہ ضروری ہے. بغیر بسم اللہ اللہ اکبر بولے یاد رہتے ہوئے بھی زبان بسم اللہ نہیں بولے تو جانور مردار ہو جائے گا. بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ضروری. دوسرا آدمی یا تیسرا آدمی آ کے ہاتھ رکھ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اس کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے. تو برالے چھوٹی موٹے مسئلے ہی اس کے پر دھیان دیجیے. صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیے، خصوصاً جو نان مسلم ایریوں میں رہتے ہیں وہ لوگ اس کا اہتمام کرنا کہ گھروں کے سامنے خون گوبر وغیرہ کچرا وغیرہ ڈال کے لوگوں کو پریشان نہیں کرنا. ہمارا مذہب پریشان کرنا نہیں سکھاتا. ہمارا مذہب ہر انسان کے ساتھ انسانیت سے پیش آنا، رحم دلی دکھانا یہ سکھاتا ہے. پاکی صفائی کے بارے میں خاص دھیان دیتا ہے اسلام، اس لیے ہمیں پاکی صفائی کے سلسلے میں خصوصی اہتمام کرنا کہ یہ گندگی جتنی بھی ہو دور پھینکنا ہے، گلیوں میں نہیں پھینکنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.